زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 28 ستمبر منگل کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ گوادر اور کیچ سے قابض پاکستانی فوج نے 4 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے گوادر سے نیشنل پارٹی کے رہنما آدم قادر بخش کے کزن سمیت 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ لاپتہ کیے گئے افراد کی شناخت نور محمد ولد کریم بخش بلوچ اور اس کے ملازم ناصر کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اغواکار سفید رنگ کی کرولا گاڑی میں آئے تھے جن کے آگے نمبر پلیٹ تھا اور پیچھے نہیں لگا ہوا تھا۔ دوسری طرف کیچ میں ہوشاب کے علاقے تل کے رہائشی قمبر ولد پیری نامی نوجوان کو قابض پاکستانی فوج نے ان کی گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ اسی طرح قابض پاکستانی فوج نے تربت میں سلالہ بازار سے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جس کی شناخت سرفراز ولد حاجی غلام کے نام سے ہوئی ہے۔ خاندانی ذرائع نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے دی بلوچستان پوسٹ کو بتایا مذکورہ شخص کولوا کے علاقے ڈنڈار کا رہائشی ہے اور پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ کے مطابق BLA کے سرمچاروں نے بولانگ کے علاقے شارگ میں قابض پاکستانی فوج کے فرنٹیئر کور 139 ونگ کے ایک پیٹرولنگ قافلے کو IED حملے میں نشانہ بنا کر 4 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی کر دیے۔ دشمن فوج کی گاڑی کو شارگ کے علاقے میں سفرباش کے مقام پر اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ گردنواں کے علاقوں میں فوجی آپریشن سے واپس آ رہے تھے۔ BLA کے ترجمان جینت بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے 25 ستمبر کی رات بولان اور مچ کے علاقے مارگٹ میں جعفری کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے پوسٹ پر حملہ کیا جہاں BLA کے سنائپر شوٹر نے پوسٹ پر معمور دشمن اہلکار کو نشانہ بنایا جو موقع پر ہلاک ہو گیا۔ بعد ازاں سرمچاروں نے مختلف ہتھیاروں سے دشمن اہلکاروں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں مزید 1 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ گوادر میں پدیزر روڈ پر نصب قابض ریاست پاکستان کے بانی اور بابا قوم قرار دیے گئے رہنما محمد علی جناح کے مجسمے کو بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرمچاروں نے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے میرین ڈرائیور پر نصب محمد علی جناح کے مجسمے کو ہمارے سرمچاروں نے دھماکہ خیز مواد کے ذریعے تباہ کیا۔ بیبر نے کہا محمد علی جناح کو بلوچستان میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے بت اور نظریے کی بلوچستان میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ مجسمہ رواں سال جون کے مہینے میں گوادر کے وسطی علاقے میں پدیزر روڈ کے کنارے نصب کیا گیا تھا جس کو بنانے میں 30 لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی تھی۔ اسے نصب کرنے کے بعد پاکستانی فورسز باقاعدگی سے اس کی نگرانی کرتے تھے۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے ایک بیان میں کہا ہے 25 تاریخ کو خاران اور نوشکے کے درمیانی علاقے بڈو کور سوماری سینکروئی کورکی اور سیالوک کے مقام پہ قابض دشمن نے علاقائی ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ مل کر جارحیت کی تھی جن کو فضائی مدد بھی حاصل تھی۔ مزار بلوچ کے مطابق بلوچ سرمچاروں نے قابض فورسز کے پیش قدمی کو روکتے ہوئے دو بدو جنگ شروع کی۔ طویل جھڑپ کے دوران سنگت نودان بادینی عرف حمل بلوچ جام شہادت نوش کر کے وطن کے دفاع میں امر ہو گئے۔ سنگت نودان بادینی گزشتہ 1 سال سے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے پلیٹ فارم سے قابض دشمن کے خلاف برسر پیکار تھے۔ مستونگ کے علاقے کانک میں قابض پاکستانی فورسز کے ساتھ ایک مبینہ مقابلے میں دہشت گرد مذہبی تنظیم داعش کا ایک اہم کمانڈر ہلاک ہوا ہے۔ پاکستانی عسکری ذرائع کے مطابق داعش کا اہم کمانڈر ممتاز پہلوان جو مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا، ریاستی فورسز نے خفیہ اطلاع پر
ہفتے اور اتوار کی شب کارروائی کرتے ہوئے مقابلے میں اسے ہلاک کر دیا۔ تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ ریاستی فورسز نے واقعی کسی کارروائی میں ممتاز پہلوان کو قتل کر دیا ہے یا وہ پہلے سے ان کی تحویل میں تھا۔ کیچ میں مندگیاب سے ولیداد عرف واجو ولد کلمیر کی لاش ملی ہے، جس کی موت گولی لگنے سے واقع ہوئی ہے۔ لاش کے قریب سے ایک پسٹل اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوا ہے۔ ولیداد کاہنک مند کا رہائشی تھا۔ پنجگور شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ڈکیتی، چوری اور قتل و غارت گری نے شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 26 ستمبر کو سیدان راہ نگور پنجگور میں 2 درجن ڈاکوؤں نے رات کے قریب 1 بجے وارث ولد منیر احمد کے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی اور مزاحمت پر نذیر احمد ولد مولادات کو پیٹ میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا، جسے علاج کے لیے شال منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکو بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے۔ علاقے مکینوں نے ڈکیتی کی مذکورہ واردات کے بعد بلوچستان لیویز فورس سے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی درخواست کی، لیکن لیویز نے بروقت کارروائی سے صاف انکار کیا۔ مکین ایف سی اہلکاروں کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی جواب دیا کہ انہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات نہیں ہیں۔ جب علاقے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تعاقب کر کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کی تو ایف سی نے ڈاکوؤں کو اپنے چیک پوسٹ سے گزر کر جانے کی اجازت دے کر تعاقد کرنے والے شہریوں کو روک لیا۔ اس واقعے کے خلاف بعد ازاں علاقے مکینوں نے سڑک بلاک کر کے ہڑتال کی اور ڈاکوؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے نذیر احمد کے بھائی میرو نے میڈیا کو بتایا، سڑک بند کرنا ہماری مجبوری ہے، مجبور ہو کر ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے پاس سرف اور تھائی لینڈی کروزر گاڑیاں ہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کی عزت کا خیال کر رہے ہیں اور نہ ہماری کاروبار ان سے محفوظ ہے۔ گزشتہ رات انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ آور ہو کر ہماری خواتین کی بے حرمتی کی، گھر کے چادر و چار دیواری کو پائمال کیا اور ہمارے لوگوں کو گولیاں مارے۔ انہوں نے کہا، ہم نے لیویز سے درخواست کی اور انہیں نشاندہی کر کے بتایا کہ یہ ڈاکو جاری ہیں، انہیں گرفتار کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں ان کی سرکوبی کی اجازت نہیں۔ پھر ہم ایف سی اہلکاروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ان کو پکڑنے کے احکامات نہیں ہیں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی و عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے افغانستان سے فوجی انخلا کے معاملے سے غلط طریقے سے نمٹنے پر صدر جو بائیڈن پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے طالبان کو ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اتوار کے روز WABC 770 ریڈیو شو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان پر طالبان کی عمل داری سے پاکستان پر دہشت گردوں کے ممکنہ قبضے کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے 150 ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ مذکورہ ریڈیو کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ چین، جو کہ پہلے سے کافی حد تک پاکستان پر اثر انداز ہے، اب ہندوستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جو دنیا کے اس حصے میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ افغانستان کی صوبہ ہلمند میں طالبان نے حجامت کی دکانوں پر مردوں کی داڑھی تراشنے یا چھوٹی کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ ادھر دارالحکومت کابل میں بھی کچھ سیلون مالکان کو اسی طرح کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہلمند میں سیلونز کے باہر نوٹس لگائے گئے ہیں، جس میں طالبان نے ہیئر ڈریسرز کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بال اور داڑھی تراشتے ہوئے اسلامی شریعت کی پیروی کریں۔ BBC کے مطابق نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف کسی کو بھی شکایت کا حق نہیں۔ کابل میں بھی حجاموں نے بتایا ہے کہ جنگجو آتے رہتے ہیں اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ داڑھی تراشنا ترک کر دو۔ ایران کے ایک سینئر فوجی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران نے سرحدوں سے باہر اپنی دفاع اور مفادات کی تحفظ کے لیے 6 فوجیں قائم کر رکھی ہیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کے کمانڈر علی غلام رشید کا یہ بیان ایران کے مہر نیوز ایجنسی پر شائع ہوا ہے، جس کے مطابق خاتم الانبیاء بریگیڈ میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب میں
علی غلام رشید نے کہا کہ مقتول قاسم سلیمانی اپنی موت سے 3 ماہ قبل ایران کی سرزمین سے باہر 6 فوجیں قائم کر دی تھیں۔ ان فوجوں کو ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب اور ایران کی مسلح افواج کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل ہے۔ ایرانی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے وفادار یہ لشکر اگرچہ سرحدوں سے باہر ہیں مگر وہ ایران کے نظریات اور عقائد سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ ان کی اہم ذمہ داری کسی بھی حملے میں تہران کا دفاع کرنا ہے۔ بھارت میں بی جے پی حکومت کی جانب سے متنازعہ زرعی قوانین کی منظوری کو 1 سال مکمل ہونے پر 40 سے زائد کسان تنظیموں کی طرف سے پیر کو ملک گیر احتجاج کیا گیا، جس میں ایک بار پھر بھارتی حکومت سے متنازعہ قوانین فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کسانوں کے مشترکہ محاذ سمیوکت کسان مورچہ کے زیر اہتمام 27 ستمبر کو کی جانے والی ایک روزہ ملک گیر ہڑتال کے باعث مختلف علاقوں میں معمول کی زندگی متاثر رہی۔ ہڑتال کا سب سے زیادہ اثر پنجاب، ہریانہ، بہار، مغربی اتر پردیش، مغربی بنگال، کیرالہ اور اڑیسہ میں نظر آیا، اور دارالحکومت دلی کو ہڑتال سے مستثنی رکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی ہڑتال کا اثر رہا اور کئی علاقوں میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوا۔ فلسطین کے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیل کے بارڈر سیکورٹی فورس میں شامل 2 سپاہی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ پیر کے روز حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نزدیک پیش آیا۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مسلح فلسطینیوں نے بسوں کے ایک قافلے کو گولہ بارود، پتھر اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات کے ذریعے نشانہ بنایا۔ یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی جانب جا رہا تھا۔ ان بسوں میں تقریباً 500 یہودی آباد کار سوار تھے۔ دوسری طرف فلسطین کے اسلامی تحریکی مزاحمت حماس کے رہنما باسم نعیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا آئندہ معرکہ مغربی کنارے میں ہوگا، اس لیے کہ یہ اسرائیل کا کمزور پہلو ہے۔ پیر کے روز اپنے بیان میں باسم نے زور دیا کہ اس مقصد کے لیے مغربی کنارے کے شہروں اور دیہات کو کنٹرول میں لیا جائے، البتہ یہ عمل موافقت سے ہونا چاہیے اور یہ مزاحمت جامع نوعیت کی ہونی چاہیے۔ جرمنی میں اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں سوشل ڈیموکریٹس نے انتہائی کم مارجن سے کرسچن ڈیموکریٹک یونین کو شکست دے دی ہے۔ جرمنی کے وفاقی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق بائیں بازو کی معتدل جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے سبکدوش ہونے والی چانسلر اینگلا مرکل کی پارٹی کو کانٹے دار مقابلے کے بعد شکست دے دی۔ سوشل ڈیموکریٹس نے 25.7% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ قدامت پسند حکمران جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین نے 24.1% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح سیاسی جماعت گرین نے اپنی جماعت کی تاریخ کا کامیاب ترین نتیجہ حاصل کیا ہے اور 14.8% ووٹ کے ساتھ یہ جماعت اب تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔